1111160 میرے تھر واسیوں، میرے سندھ کے بہنیں اور بھائیوں، میرے پاکستانیوں، آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ کامیابی آپ کا کامیابی ہے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ یہ ہوتا ہے نیا تھر، یہ ہوتا ہے نیا پاکستان۔ دوسرے بات کرتے ہیں آپ کا حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کر کے دکھایا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں گڈ گورننس، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوری، اس کو ہم کہتے ہیں میگا پروجیکٹس۔ باقی سب پہ کرتے ہیں، آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ ساتھیوں، جیسے کہ باقی سب نے ذکر کیا، تھرکول کا کہانی ایک لمبی کہانی ہے جس کو ہم شروع کر سکتے ہیں ان 5000 مربع سرزمین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت کی قبضہ سے واپس پاکستان کا سرزمین بنایا، اور آج اس سرزمین سے کالا سونا نکل رہا ہے، تھر کا کولا نکل رہا ہے، اور پورا پاکستان روشن ہوگا۔ آج کا دن 10 اپریل ہے، اور 10 اپریل پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج ہمارا یوم دستور ہے۔ یہ وہ دن ہے جس پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا۔ اپریل 10 1986 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جلا وطنی ختم کر کے اور لاہور میں پہنچی تھی، جہاں 3 ملین پیپل نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تاریخی استقبال کیا۔ جمہوریت کے لیے پاکستان کے عوام باہر نکلے اور ضیاء الحق کی آمریت کو للکارے اور ہلائے۔ اسی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کے نتیجے میں جب 1993 میں ہمیں حکومت ملی، 1994 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں تھر پہنچی، اور آپ کے سامنے شروع میں ہم نے وہ تقریر کا کچھ کلپس بھی دیکھے تھے، جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اعلان کیا کہ اس کی خواب ہے کہ ہم پاکستان کو تھر کی کولے سے روشن کرے اور ہمارا جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس کا حل نکلے۔ تو آج مجھے بہت فخر ہو رہا ہے کہ 1994 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور سندھ کا وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ نے اس تھر کول منصوبے کے فاؤنڈیشن سٹون کا لیئنگ سیریمنی کیا تھا، اور آج اپریل 10 2019 میں اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ آج تھر کول کا پاور پروجیکٹ اور تھر کول کا مائننگ کا منصوبہ کا انوگریشن کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھر کول کے منصوبہ ہے، یہ نہ صرف ایک کامیابی ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، یہاں کی معیشت کے لیے، یہاں کے غریب کے لیے فائدہ مند ہوگا، مگر ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن، پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیلیوری اور گورننس نظر آتی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ ایک تو میں نے کہا آج ہمارا یوم دستور ہے،
تو وہ 1973 کانسٹیٹیوشن جس کو ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں بحال کیا تھا 2008 اور 2009 میں، اس آئین کے بغیر، اس قانون کے بغیر، اس ڈیولوشن کے بغیر، ان زیادہ وسائل، زیادہ ریسورسز، زیادہ حقوق کے بغیر ہم اس خواب کو حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے. ہم تھر کول کی مائننگ پروجیکٹس کو حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے. تو وہ ایک قسم کا اس کا بھی نتیجہ ہے کہ پروونسز کے پاس وہ ریسورسز ہے، وہ رائٹس ہے اپنے ریسورسز کے اوپر کہ وہ ان کا وہ ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں، چلا بھی سکتے ہیں. دوسرا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں مساوات کا کانسیپٹ دیا، انقلاب کا کانسیپٹ دیا، سوشلزم کا کانسیپٹ دیا. وہ ایک الگ دور تھا. تو جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو آئے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 1993 کی جو مینیفیسٹو تھی وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مینیفیسٹو تھا. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان میں یہ کانسیپٹ، یہ آئیڈیالوجی، یہ نظریہ، یہ ویژن انٹروڈیوس کی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم اپنے حکومت چلا سکتے ہیں، اپنا معیشت چلا سکتے ہیں، ہمارا قوم کے لیے، ہمارے عوام کے لیے ترقی لے آ سکتے ہیں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ کامیابی ہے کہ ہم حکومت جو پبلک سیکٹر ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے، بزنسز کے ساتھ مل کے، انڈسٹریز کے ساتھ مل کے، این جی اوز کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. کم پیسہ سے زیادہ محنت سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. اور آج الحمدللہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ اور ویژن کی نتیجہ ہے کہ نہ صرف تھر کول پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، مگر سندھ حکومت نے یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن اور مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم نے یہ پچھلے 10 سال میں سندھ بھر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت سے پروگرامز انٹروڈیوس کیے ہیں. ہم نے جو جھرک ملاقاتیار برج ہے اوور دا ریور انڈس، دا لارجسٹ برج اوور دا ریور انڈس، ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے. جو تھتا کراچی ڈیول کیریج وے ہے اس کو بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے. جو میرپور خاص کا فلائی اوور ہے اس کو بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے. اور یہ جو ہمارا سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی ہے جس میں 54% شیئر سندھ حکومت کی ہے، 11% شیئرز اینگرو کے ہیں اور پھر ہمارے دوسرے پارٹنرز کے بھی ہے. یہ آج پاکستان کا اور سندھ کا سب سے بڑا، سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. لیکن ہمارا یہ جو ایفرٹس ہے، یہ جو کامیابی ہے، اکانومسٹ ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے، ایک جو کہ اکانومی پہ ایک بہت پرانا پبلیکیشن ہے، برطانیہ سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس پہ ایک رپورٹ پیش کیا ہے. وہ اسٹڈی کر رہے تھے پورا ساؤتھ ایشیا میں، پورا ایشیا میں، کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں کون بیسٹ کام کر رہے ہیں، کون سب سے بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں، کس کا سب سے زیادہ کامیابی ہے. اور اس لسٹ میں انہوں نے پورا کا پورا لسٹ بنا دیا ہے of all the countries who are following public private partnership کا ماڈل پورا ایشیا میں. اور اس لسٹ میں تو بہت سے ملک ہے، بھارت بھی ہے، چائنا بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، بہت سے ممالک ہیں. اور انہوں نے رینک کیا ہے کہ کون سے ممالک سب سے بہترین، سب سے بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. اور ان ممالک کے مقابلے میں، ان ملکوں کے مقابلے میں آپ کا سندھ حکومت، آپ کا سندھ صوبہ نمبر 6 ہے. We are 6th in Asia for our performance in public-private partnerships according to the Economist publication. یہ کامیابی نہ صرف سندھ حکومت کی کامیابی ہے، یہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کے پارٹنرز کی کامیابی ہے.
یہ سندھ کی عوام کی کامیابی ہے، یہ سندھ کی عوام، غریب عوام کی کامیابی ہے، اور یہ جو ایکنالجمنٹ ہے یہ نہ صرف ہمارے خدمت کا، ہمارے حکومت کا گڈ گورننس کا اور ڈلیوری کا ایکنالجمنٹ ہے، مگر انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے آپ کی محنت کا اور آپ کی کنٹریبیوشن کا۔ انشاءاللہ تعالی آج سے جب کہ ہمارا بجلی پیدا ہو رہا ہے، for the first time coal is being used and being added to the national grid، اور ہمارا بجلی، میں نے سنا ہے کہ پہلے جو بجلی جا رہا ہے وہ فیصل آباد جا رہا ہے شاید، ہاں، تو دیکھو سندھ کی عوام کی کالا سونا، جس کی محنت سے، جتنے سالوں سے ہمارا محنت، ہمارا پیسہ، ہمارا پسینہ اس میں ہے، اس کو نکالنے میں ابھی ہم بیچ کے نیشنل گریڈ کو دے رہے ہیں، اور پورا ملک اس کا فائدہ حاصل کرے گا۔ لیکن یہ تھوڑا بہت جو ہمارے مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا زیادتی ہے۔ یہ تو ان کا کولا تھا، سب سے پہلے حق تو ان کا تھا بجلی پہ، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اس لیے ہمارے لیے وہ میکینزم نہیں ہے کہ ہم یہ بجلی یہاں بیچ سکتے ہیں۔ تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے میں اب تھوڑا سا جاؤں گا ہم نے کیا کے لیے، اور سی ایم سندھ نے بھی آپ کو بتایا ہے۔ لیکن ایک بات جو میں آج اناؤنس کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت، یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، خاص طور پہ غریب لوگ ہیں جو بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کو جو کہ ہم لائف لائن کنزیومرز کہتے ہیں، جن کے لیے ضروری ہے یہ بجلی، ان سب کے لیے سندھ حکومت جو ہے وہ بجلی مفت دے گی۔ تھر کے عوام کی جو بجلی بل ہے، اسلام کوٹ کے عوام کی جو بجلی بل ہے، وہ سندھ حکومت پے کرے گی آج سے، اور جب سے یہ شروع ہو جائے گا تھر کے عوام کی بجلی، تھر کے غریب عوام کی بجلی مفت ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس سے ہم تھوڑا کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پورا پاکستان کو اور پاکستان کی انڈسٹریل ہارٹ لینڈ کو، فیصل آباد کو آپ کی محنت اور آپ کا کوئلہ بجلی پہنچا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ I'd like to come back to the Sindh Anglo Coal Mining Company because میں سمجھتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بارے میں بات کرنا ایک دوسری بات ہے، لیکن جس طریقے سے یہاں نہ صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ استعمال کیا گیا، مگر لوکلز کو پرائیورٹی دینا، غربت کا مقابلہ کرنا، سوشل ڈیولپمنٹ، انویسٹمنٹ جو ساتھ ساتھ یہاں چل رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں جو کہ ہر سی پیک کا پروجیکٹ ہے، ہر سی پیک کا پروجیکٹ میں اسی طریقہ سے چلنا چاہیے تاکہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہو۔ جیسے کہ یہاں تھر کول میں ہمارا پریزنٹیشن میں آیا تھا کہ لوکل تھریز 70% لوکل تھریز کو امپلائمنٹ ملتا ہے، اس کے بعد 20% باقی سندھ کے عوام کو یہاں امپلائمنٹ ملتے ہیں، اس کے اوپر جو باہر سے آ کر یہاں کام کرتے، تو یہ بڑا زبردست ماڈل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آپ نے یہ تھر فاؤنڈیشن سیٹ اپ کیا ہے، جو یہاں کے عوام، جو پروفٹس ہوں گے، اینگرو کے پروفٹس ہوں گے، آپ کی حکومت کے پروفٹس ہوں گے، اور جو بھی اور ابھی پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہے ہیں یا انویسٹ کرنے کے لیے، ان کے پروفٹس بھی یہ تھر فاؤنڈیشن میں جائے گا، اور اس تھر فاؤنڈیشن کے تھرو ہم یہاں کے سکولز کو بہتر کریں گے، یہاں کے ہاسپٹلز کو بہتر کریں گے۔ ہم ایک نیا ہاسپٹل بنا رہے ہیں جیسے سی ایم صاحب نے کہا ہے اسلام کوٹ میں، انشاءاللہ تعالی میں جلد ہی آ کے اس کا افتتاح کروں گا۔ ہمارے 2 مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہے that are providing free healthcare facilities through the Thar Foundation to the people of Thar. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا 100 بیڈڈ OPD جو کلینک ہے وہ بھی ہے، اور 250 بیڈ ہاسپٹل is still under construction، وہ سی ایم صاحب نے ذکر کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی آئیں گے اور اس کا افتتاح بھی کریں گے۔ یہاں ہمارا پرائمری سکولز
وہ بن رہے ہیں. میں نے خود ایک بہت سا بڑا تھر فاؤنڈیشن کا جو اسکول ہے، پچھلی بار میں یہاں آیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، وہ بن رہا تھا، اور آج الحمدللہ 300 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، اور جلد ہی 1000 بچے وہاں پڑھیں گے. اور ہر سیکٹر میں مجھے بہت خوشی ہوتا ہے کہ ہر سیکٹر میں کام ہو رہا ہے. جس طریقے سے یہاں ہم بایو سیلائن ٹیکنالوجی کے تھرو یہاں کاشت کر رہے ہیں، ایگریکلچر ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس انویسٹمنٹ سے تھر کے عوام اور یہاں کے لیے ایک انقلاب لے کر آئے گا، جہاں ہم کھارا پانی کو استعمال کر کے یہاں ایگریکلچر بھی کر سکیں گے. اور ہمارا جو فش فارمنگ بھی یہاں ہو رہا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا میریکل ہے کہ ایک ریگستان میں تھر کا ریگستان میں مچھلی پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم وہ مچھلی ایک دن بیچیں گے، اور یہاں کی معیشت کو بھی اس کا بھرپور فائدہ ہوگا. ہم نے اسکولز کا ذکر کیا، ہاسپٹلز کا ذکر کیا، ہائی اسکول کا بھی ذکر کیا، لیکن آج کل ایک کافی ڈیمانڈ چل رہا ہے کہ تھر کو یونیورسٹی چاہیے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تھر میں یونیورسٹی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ تھر میں ہر وہ وسائل موجود ہو جو کہ باقی پاکستان میں آپ کو مل سکتا ہے. اور جس طریقے سے پاکستان کی عوامی حکومت نے، پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے کراچی سے لے کر تھر تک شاندار روڈ نیٹ ورک کھڑا کر دیا ہے، جس طریقے سے آپ نئے اسکولز تعمیر کر رہے ہو، بہت بڑا نیا ہاسپٹل بھی بن رہا ہے، ہائی اسکول بھی بن رہا ہے، تو یہاں ضرور ایک نہیں 2 یونیورسٹیز ہونا چاہیے. تو ہم ابھی سے ایک کا اعلان کرتا ہوں، ایک کا کمٹمنٹ چاہوں گا سی ایم صاحب سے کہ ہمارا جو این ای ڈی یونیورسٹی ہے، این ای ڈی یونیورسٹی جو کہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، ہاں اس یونیورسٹی کا ایک کیمپس جلد از جلد تھر میں کھولا جائے. ہمارا یہ پاکستان کا سب سے پرانا، سب سے بڑا انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے، اور آپ نے یہاں تھر میں اگر آپ جلدی ایک کیمپس کھولتے ہیں جس میں سول میکینیکل، مائننگ اینڈ کیمیکل انجینئرنگ کی ڈسپلنز ہوں گے، اس کا فائدہ بھی تھر کے عوام کو ہوگا، ان کو تعلیم ملیں گے، ان کو اپنے زندگی میں ترقی ہوگی، یہاں روزگار ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارا خواہش ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے باقی سیکٹرز میں آپ نے اتنا کامیابی دکھائے ہیں، آپ نے پورے ملک میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز کھڑے کیے ہیں، یہاں تھر میں بھی ہم شروع کریں گے اس این ای ڈی کی کیمپس سے. اور آج کل وفاقی حکومت ہمیں اپنا پورا وسائل اور پورا پیسہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں ایک ملٹی ڈسپلنری یونیورسٹی بھی بنائیں. تو اس کے لیے میں سی ایم صاحب کو حکم دیتا ہوں، خواہش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان دونوں پہ آپ کام کرنا شروع کر دیں. جلد از جلد مجھے این ای ڈی یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی کا ایک کیمپس یہاں تھر میں چاہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک دوسرا ملٹی جو کہ ڈسپلن یونیورسٹی ہوگا یہاں کھڑا کر دیں گے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ تھر کول کا منصوبہ ایک وہ ایگزامپل ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو فلسفی ہے، جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو، وہ آپ کو نظر آتا ہے. 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ہم نے یہ کر کے دکھایا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ویژن، اور پھر صدر زرداری نے جو چین کے ساتھ ہمیں پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا تحفہ دیا، اس کے بغیر بھی یہ ممکن نہیں تھا. ہمارا چائنیز دوست کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور ہم آپ سب کی طرف، ہم سب چائنا کی لیڈرشپ کو، چائنیز عوام کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارا مدد کیا، ہمیشہ کی طرح پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑے رہے. اور یہ ہے ہمارا کامیابی. یہ پورا دنیا دیکھ سکتے ہیں کہ سی پیک ڈیلیور کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے. اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ یہی ماڈل انشاءاللہ تعالی اگر پورا پاکستان میں استعمال ہوگا تو پھر سی پیک بھی کامیاب ہوگا،
کا जिस तरीके थर बदल रहा है, जिस तरीके से यहाँ के औरतें, यहाँ के थरी लोकल औरतें जिनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे, जिंदगी में कोई ऑप्शंस नहीं थे, आज वही औरतें हमारा पावर प्लांट की इंजीनियर से लेके कोल माइनिंग ट्रक ड्राइवर्स तक यहाँ रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने घर चला रहे हैं। ये यहाँ का सिंध का कामयाबी है। हमने हमारा जो नया मॉडल विलेज आपकी हुकूमत ने यहाँ थर में खड़ा कर दिया है, मुफ्त घर आपने फराहम किया है, जो कि थर के अवाम डिसलोकेट किया है इस माइनिंग प्रोजेक्ट से। मैं अभी वहां से आकर वहां मैं गया था, वहां से आया हूं, और वो भी इतना शानदार प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स है, डैम्स भी बने हैं पंजाब में, बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं, लेकिन कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जहां आपने इतना शानदार तरीका से अवाम को रिहेबिलिटेट किया है, नया मॉडल विलेज खड़ा कर दिया है उनके लिए, जहां तालीम है, जहां सेहत है, जहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उस विलेज का हर घर का एक फर्द यहां एम्प्लॉयड है, यहां काम कर रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट लिंक है। और उसके ऊपर आप हर डिस्प्लेस खानदान को एक गारंटीड इनकम इन ल्यू ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट भी दे रहे हो, और इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम उनका बिजली बिल भी पे करेंगे। तो ये होता है वेलफेयर स्टेट, ये होता है अवाम की खिदमत, ये होता है तरक्की, और ये होता है नया पाकिस्तान। हम चाहेंगे कि हम यही मॉडल को आगे लेके चल के पूरा सिंध में तरक्की फैलाएं, पूरा पाकिस्तान में तरक्की फैलाएं। इसके लिए आप सबका साथ जरूरी होगा। हमने मिलकर मेहनत करना है। हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम कमल मिशन को, बीबी शहीद का ख्वाब को मुकम्मल करना है। आपने करके दिखाया है। मैं समझता हूं सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद हुकूमत है जो कुछ कर रही है, जो करके दिखा रहे हैं। हम ना सिर्फ थरकोल जैसे मेगा मंसूबा, मेरे हर दिन चीफ मिनिस्टर सिंध मुझे कहीं न कहीं लेकर जा रहा है किसी न किसी मंसूबा को इनॉग्रेट करने के लिए, और ये हमारे मंसूबे हैं, ये सिंध हुकूमत के मंसूबे हैं। हम किसी और के मंसूबे पे जाकर अपना तख्ता नहीं डालते हैं। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि जब हम आए थे हुकूमत में 2008 में, और पाकिस्तान का जो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम था वो आप सबको याद होगा। मुशर्रफ के जो 10 साल दौर था, उस पूरा दौर में हमने 1 मेगावाट बिजली हमारा ग्रिड में ऐड नहीं किया था। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने तो 1994 में ये प्रोजेक्ट शुरू करनी थी, मगर उसके बाद एक सिलेक्टेड हुकूमत आया, फिर उसके बाद एक आमिर का हुकूमत आया। और अगर आप सिलेक्टिव हुकूमत होते हो या आमिर का हुकूमत होते हो, तो फिर आपका रूट्स अवाम में नहीं होते हैं, अवाम की तरक्की आपका तरक्की नहीं होता है, अवाम का खुशहाली आपका खुशहाली नहीं होता है। सिलेक्टेड हुकूमत और आमिरों की हुकूमत का खुशहाली उन खुद का खुशहाली होता है। तो इसलिए जब अवामी हुकूमत आया, हमने ना सिर्फ ये बिजली के मंसूबे शुरू किए, मगर अनफॉर्चुनेटली एक कंपटीशन का माइंडसेट भी है। जो हमारा वफाक में 5 साल हुकूमत था, और यहाँ जो शुरू 5 साल थे, आप बिजली पे काम करे थे, बिजली प्रोडक्शन पे, चाहे वो थर कोल माइनिंग हो या हमारा विंड पावर हो या हमारा सोलर पावर हो। मगर जो पहले 5 साल का पंजाब की प्रोविंशियल हुकूमत था, इसलिए वो हमारा ऑपोजिशन से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने 1 मेगावाट ऐड नहीं किया था नेशनल ग्रिड। तो और फिर उसके बाद उसी पार्टी को हुकूमत मिला, वो वफाक में थे, तो पंजाब में भी बिजली, वफाक में बिजली, हमारे मंसूबे, सीपे के मंसूबे, मगर पाकिस्तान की अवाम के लिए अच्छी बात है। मगर किसी और की ऑपोजिशन की हुकूमत था खैबर पख्तूनख्वा में। तो फिर पिछले 5 साल जबकि बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम 200 डैम्स बनाएंगे, उन डैम से बिजली होगा और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म करेगी,
पिछले 5 साल से 1 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमारा नेशनल ग्रिड को ऐड नहीं किया। लेकिन अगर ये पिछले 10 साल में एक जमात और एक हुकूमत मुसलसल इस पर काम कर रही है, चाहे वो वफाक में हो या नून लीग की ऑपोजिशन में हो या पीटीआई की ऑपोजिशन में हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो अवाम की हुकूमत है और ये वाहिद हुकूमत है जिसने करके दिखाया। एक बार फिर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, आप सबका शुक्रगुजार हूं। गुड वर्क गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आपको हम बाकी सब काफी तंकीद करते हैं, लेकिन अगर एक फेयर, फ्री एंड फेयर असेसमेंट किया जाए तो ये होता है गुड गवर्नेंस और ये होता है तब्दीली, ये होता है नया पाकिस्तान। आप सबका शुक्रिया। आऊंगा सवाल और जवाब देने के लिए, फिक्र ना करें।